السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 144 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں چوپایوں یا مویشیوں میں سے 8 اقسام کا ذکر کیا گیا کہ 8 اقسام کہا گیا کہ 8 اقسام ہیں جو کھانے کے لیے حلال ہیں۔ ان میں سے 4 کا ذکر اس آیت کے اندر آیا جو پیچھے لیکچر گزر چکا ہے۔ 4 کا ذکر آیا۔ کون کون سی؟ نمبر 1 بھیڑ یعنی لیمب، تو ان میں سے 2 کا ذکر نر اور مادہ، اور دوسری بکری میں سے 2 نر اور مادہ، تو یہ نر اور مادہ ملا کر یہ 4 ہو گئے، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے۔ تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگلے آیت کے اندر باقی 4 کا ذکر آئے گا، تو اب ہم باقی 4 کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے، آیت نمبر سورہ الانعام، آیت نمبر 144، الفاظ ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ۔ اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے میں سے 2 نر اور مادہ، یہ 4 ہو گئے۔ 4 پیچھے آ گئے، بھیڑ کے 2 نر اور مادہ اور بکری کے 2 نر اور مادہ، یہ 4 پیچھے آ گئے اور 4 اب آ گئے۔ اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ اور گائے میں سے 2 نر اور مادہ، اب یہ ٹوٹل ہو گئے 8۔ 4 پیچھے پچھلی آیت میں اور 4 اس آیت میں، یہ 8 ہو گئے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا؟ کل، اے رسول ان سے پوچھ، یہ جو مشرک ہیں جو اپنی طرف سے چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں، ان سے پوچھ۔ کیا الفاظ ہیں؟ کہتا ہے کہ ذکرینی حرما، کیا اللہ نے اونٹ اور گائے کے دونوں نر حرام کیے ہیں؟ ان سے پوچھ۔ یہی الفاظ پیچھے آ چکے ہیں نا، بھیڑ سے متعلق اور بکری سے متعلق، اب یہی الفاظ آ رہے ہیں اونٹ اور گائے کے متعلق کہ کیا اللہ نے اونٹ اور گائے کے دونوں نر حرام کیے ہیں؟ آگے امل انثیین، یا اونٹ اور گائے کی دونوں مادہ، ان کو حرام قرار دیا ہے، بتاؤ۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے امشتملت علیہ، یا ہر اس بچہ کو حرام کیا ہے جو موجود ہو، کہاں موجود ہو؟ کیا یہ رہا ہے ارحام الانثیین، دونوں مادہ اونٹ اور گائے کے پیٹ میں، کہ جب وہ بچے اونٹ اور گائے کے پیٹ میں ہوتے ہیں، پرورش پا رہے ہوتے ہیں، تو کیا اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے؟ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو موجودہ، جو اس وقت رسول کے دور میں جو تھے، ان کو کہہ رہا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ کب؟ کیا یہ رہا ہے کہ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا، یعنی جن چیزوں کو تم حرام قرار دے رہے ہو، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تم سن رہے تھے؟ تم دیکھ رہے تھے؟ بتاؤ۔ اب اس کا وہ کیا جواب دیتے؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ اس وقت جو جیوز تھے، کرسچن تھے، ان کو یہ کہا گیا رسول کے دور میں کہ بتاؤ اس وقت تم موجود تھے؟ یہ جو چیزیں لکھ رہے ہیں تم، جو لکھی ہیں، یہ تو تورات نازل ہونے کے بہت بعد میں لکھی ہیں تمہارے مذہبی پیشواؤں نے۔ دکھاؤ کہاں پہ ہیں وہ؟ تم موجود تھے اس وقت؟ تم آئی وٹنس ہو ان کے؟ تو وہ کیا جواب دیتے؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ ہے قرآن کے دلائل، قرآن کے چیلنجز، جن کا وہ جواب نہیں دے سکتے، آج بھی نہیں دے سکتے، اس وقت بھی نہیں دے سکے۔ کہتا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ تو پھر بتاؤ کب دیا تھا؟ کوئی جواب نہیں۔ جب دیا ہی نہیں تھا تو وہ کیا بتاتے؟
یہاں پر ایک چیز بھی کہ دونوں مادہ اونٹ اور گائے کے پیٹ میں، تو ظاہر ہے پیٹ میں تو کوئی پھاڑ کے نہیں کھاتا، انہوں نے باہر آنا تھا نا، تو جب وہ باہر آتے تو پھر ان کو حرام اور حلال کی بات ہوتی. تو یہ اس طرح یہ ذہن میں رکھیں، بظاہر وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ ان کے پیٹوں میں ہوں. نہیں، ان کے پیٹوں سے جب نکلیں گے تو پھر ہی وہ ان کو حرام اور حلال قرار دیں گے نا. پیچھے جو بات ہوئی اس کی میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ اس سے تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے. تو کیا یہ رہا ہے کہ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ فمن اظلم ممن، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو کون کہتا ہے افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر اس لیے جھوٹ گڑے. کس لیے جھوٹ گڑے؟ آگے اس کی وجہ بتا رہا ہے. جو اللہ پر اس لیے جھوٹ گڑے، اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو علم کے بغیر محض اپنی جہالت سے لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے. اس لیے جھوٹ گھڑے کہ لوگوں کو گمراہ کرے. یعنی ایک تو جھوٹ گھڑنا جرم ہوا نا، اوپر سے پھر اللہ سے منسوب کرنا یہ بھی جرم ہوا، پھر اس جھوٹ سے لوگوں کو گمراہ کرنا یہ بھی جرم ہو گیا. یعنی کتنے بڑے وہ جرم پر جرم کر رہے تھے. اللہ کے نام کے اوپر جھوٹ گاڑ رہے تھے، وہ بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں. تو اتنے بڑے بڑے وہ جرائم کر رہے تھے. آج بھی یہی ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہ اس وقت جیوز نے کیے یا کرسچن نے کیے، آج بھی یہ ہو رہا ہے. اسلامی قانون کے نام کے اوپر، اسلامی شریعت کے نام کے اوپر، اسلامی فقہ کے نام کے اوپر یہی کچھ ہو رہا ہے. وہی کام جو جیوز کے احبار اور رہبان، ان کے جو علماء اور مشائخ نے کیا، جو کرسچن کے علماء اور مشائخ نے کیا، آج یہی کام اجمی اسلام کے علماء اور مشائخ کر رہے ہیں. اور اس کو اسلام کا یعنی قانون قرار دیا ہوا ہے، اسلامی قوانین قرار دیا ہوا ہے، اللہ کی شریعت قرار دیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. اتنے غیر محسوس طریقے سے ہو رہی ہیں کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. کتنے بڑے جرم کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں ان کو فالو کر کے. جنہوں نے بنایا وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے، وہ خود بتاتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. قرآن نے کہا ہے یہ سامانن کلیلن کے الفاظ ہیں کہ تھوڑا سا ان کو کوئی فائدہ مل جائے گا. حالانکہ ان کو فائدہ بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا کیوں کہتا ہے، کلیلن کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ صحیح راستے کے اوپر چلتے تو آخرت میں ان کو جو کچھ ملنا تھا وہ اتنا وسیع اور اتنا زیادہ تھا کہ ان کے مقابلے میں یہ دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ خود بھی جھوٹ گھڑ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہی پر لا رہے ہیں. یہ مذہبی علماء، مشائخ، پیشوا، شریعت کے فقہ کے عالم، ان کے متعلق یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ چیزیں قرآن وارن کر رہا ہے، اندازہ لگا لیں. اور شیطان کہہ رہا ہے، خطوات الشیطان کا لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ شیطان کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو. یہ دونوں معنوں میں آتا ہے کہ یہ جو اکابرین ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کے پیچھے لگنا اور پھر اپنے جو نفسانی خواہشات ہیں ان کی پیروی کرنا. ظاہر ہے جب اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو جب حرام قرار دیا جائے گا تو اپنی نفسانی خواہشات سے ہی آپ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. انہوں نے پیشواؤں نے آپ کو کچھ زبردستی زنجیریں ڈال کر تو نہیں آپ سے منوایا ہوتا، آپ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو علماء اور مشائخ ہیں وہ بھی اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. کس لیے؟ دنیا کا جو مفاد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے.
اور وہ مفاد بھی یہی لوگ دے رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ جو لوگ ان کے کہنوں میں آئے ہوتے ہیں، جن کو وہ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیشوا، انہی سے وہ فنڈنگ لے رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کو فنڈنگ دے رہے ہوتے ہیں. اندازہ لگا لیں کس حد تک وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، جرم بھی کر رہے ہیں اور اپنا نیٹ لاس بھی کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کریم ان چیزوں کے اوپر توجہ دلا رہا ہے. یہ کیوں کہتے ہیں قرآن نہ پڑھے گمراہ ہو جاؤ گے؟ یہ اس لیے کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ کہتے ہیں نا قرآن نہیں پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہ کوئی ایک آدھے بندہ نہیں کہتا، ان کی میجورٹی کہتی ہے. ان کی میجورٹی کہتی ہے. جو تھوڑے سے محتاط ہیں وہ اتنی سی کہتے ہیں کہ قرآن سننا، صرف قرآن نہیں. یعنی وہ ٹیکنیکل مار دیتے ہیں. اور سنت وہ جو ایرانیوں نے بنائی، بات تو وہی آگے. اس سنت کو پھر انہوں نے ڈھال بنا لیا، جواز بنا لیا، جسٹیفیکیشن بنا لیا. یہ دیکھیں جی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ دیکھیں حدیث رسول. اور رسول کی حدیث قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر ہے ہی نہیں. وہ بار بار کہہ رہا ہے کل. ان آیات میں بھی تو آ رہا ہے اے رسول کہہ دے، اے رسول کہہ دے. یہ جو کل ہے یہی تو کالا رسول ہے، یہی تو قول رسول ہے، یہی تو حدیث ہے جو قرآن میں آ رہی ہے. اور اس کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ساری حدیثیں بیان کر دی ہیں، اب کون سی حدیث رہ گئی جس کے اوپر تم ایمان لاؤ گے؟ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نہیں، ایرانی حدیثیں رہ گئی ہیں جس کے اوپر ہم ایمان لائیں گے اور انہی کے اوپر ہم عمل کریں گے، انہی کی اطاعت کریں گے. تو یہ اللہ سے بغاوت نہیں ہے، اس کے دین سے بغاوت نہیں ہے، سرکشی نہیں ہے. تو کیا یہ جرم معاف کر دیا جائے گا؟ بالکل نہیں. اس کی سزا ملے گی. دنیا میں تو مل رہی ہے نا. ڈس انٹیگریٹڈ ہو گئے، فرقے بن گئے. اس کے اوپر بھی جھوٹ بولا گیا کہ 72 فرقے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا، باقی جہنمی ہوں گے. یعنی یہ بھی جھوٹ. پھر اس ایک فرقے نے سب کو جنتی بنایا ہوا ہے، کیونکہ ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں. یعنی وہ جو ایک فرقہ ہے نا جو ایک جنتی ہوگا، وہ ایک جنتی وہ ہر فرقہ کہتا ہے، کلیم کر رہا ہے کہ میں وہ ہوں. یعنی اس سے زیادہ نان سینس بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ تو ٹھیک ہے، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں، اس کی کتاب کا تو کوئی نقصان نہیں. جو لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، دنیا میں بھی کر رہے ہیں اور آخرت میں تو پھر وہ سزا کے لیے تیار رہیں. قرآن میں یہ چیزیں کہی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر وہ لعنت ملامت کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے. وہ جو ان کے اسلاف ہیں پہلے والے وہ بھی، اور جو ان کے بعد آنے والے ان کے پیروکار جو اخلاف ہیں وہ بھی، دونوں اسلاف اور اخلاف. اسلاف جو پہلے والے ہوتے ہیں، اخلاف جو بعد میں آتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے اوپر لعنت کر رہے ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے. یہ ہولناک نقشے قرآن نے پیشگی بیان کر دیے ہیں تاکہ قیامت کو یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. تو بڑی ہی قابل غور چیزیں ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے. اب یہ دیکھیں قرآن کریم کو بہت بڑی کتاب نہیں ہے، اس میں چیزیں ہی وہی بیان کی گئی ہیں جو ضروری ہیں. غیر ضروری ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی نہیں ہے اس کے اندر. جو چیزیں ہمیں بظاہر نظر آتا ہے، وہ جو روایات کی روح سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن میں تفصیل نہیں ہے، وہ انسانوں پر چھوڑی گئی ہے. وہ جان بوجھ کر، یہ نہیں کہ اللہ معاذ اللہ بھول گیا، وہ جان بوجھ کر جو چیزیں ڈیفائن نہیں کی گئی، جو ڈیفینٹ نہیں ہے، جو چیزیں اللہ نے مقرر نہیں کی، وہ انسانوں کے اوپر چھوڑ دی گئی ہیں کہ وہ خود فیصلہ کرے. اگر وہ بھی فیصلہ کر کے دے دی جاتی تو انسانیت مشکل میں پڑ جاتی، شریعت کے احکام کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو فلیکسیبل رکھا ہے تاکہ ہر دور کے لوگ اس کے اوپر عمل کر سکے، ورنہ تو یہ ختم ہو جاتا اس دور میں.
تو کیا یہ تو قیامت تک چلنے والا دین ہے، الدین الاسلام، قیامت تک اللہ کے وہ احکام جو عالمگیر ہیں۔ کوئی ایسا حکم ہے ہی نہیں جو عالمگیر نہ ہو، وقتی کسی دور کے لیے ہو، کسی زمانے کے لیے ہو، وقتی کسی حالات کے لیے ہو۔ عالمگیر قوانین، ضابطے، اصول ہیں۔ زمانے آئیں گے چلے جائیں گے، قومیں آئیں گی چلی جائیں گی، ایک قوم آئی ختم ہوگی، دوسری اس کی جگہ آ جائے گی، زمانے بدل جائیں گے، خطے بدلتے رہیں گے۔ ہم کوئی پاکستان میں ہے، وہ اٹھ کے کہیں کوئی چلا گیا امریکہ میں چلا گیا، کہیں کوئی امریکہ سے وہ کوئی کہیں یورپ چلا گیا، یورپ سے کوئی ایشیا میں آ گیا، بدلتے رہیں۔ لیکن اللہ کے قوانین ضابطے نہیں بدلتے، وہ اتنے عالمگیر ہیں۔ تو اس کے باوجود انسان اگر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر اطاعت کرنے لگ جائیں گے تو پھر تباہی تو ان کے لیے ناگزیر ہو جائے گی، وہ بچ نہیں سکیں گے اس تباہی سے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بلا شبہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں اور غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔